اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی میں ہی چلنے کا سلیقہ رکھو، اپنی مٹی میں ہی چلنے کا سلیقہ رکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں روایت کا فریب، دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں روایت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں، لیکن ان 2 ہفتوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے 2 سال 50 سال ہو گئے ہوں، یعنی بہت لمبا زمانہ ہو گیا ہو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دینداری کچھ نظر آ رہی تھی، لوگوں میں کچھ دینداری نظر آ رہی تھی، مگر رمضان کا مہینہ جاتے ہی پھر وہی حال ہے، وہی بددینی، وہی بے دینی اور وہی کفر کا ماحول ہے، وہی ساری باتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے پر اماموں کے اور علماء کے پیر دھونے کو اور دھو کر پینے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے تو علماء کو گالیاں دینا، علماء کو برا بھلا کہنا، وہی چیزیں، نمازوں سے دور ہونا، مسجدوں سے دور ہونا اور مسجد والوں کا، نمازیوں کا انتظار کرنا، وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں اور وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر شیطان نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر آدمی شیطان بنا ہوا ہو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی برکت سے نورانیت رہتی ہے، نورانیت کا ماحول ہوتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر لوگ پھر بھی دین کی طرف آتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی لوگ دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات بتلائی تھی کہ ہم لوگ رمضان کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ رحمان کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کی ذات ابھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ابھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ رمضان کا مہینہ نکل چکا، جا چکا، جو لوگ رمضان کی عبادت کر رہے تھے یا رمضان کی وجہ سے عبادت کر رہے تھے، وہ لوگ مسجدوں سے جا چکے ہیں اور ان لوگوں نے عبادت کرنی چھوڑ دی ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ 12 مہینے اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں ہر نماز میں بہت سارے نمازی ہوتے ہیں، خاص طور سے جمعہ کی نماز میں تو بہت زیادہ فکر ہوتا ہے، امام کو بھی، کمیٹی کو بھی، سب لوگوں کو فکر ہوتا ہے، مگر رمضان کا مہینہ جاتے ہی کوئی فکر نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم ہے کہ جو نمازی تھے وہ تو اب چلے گئے، اب تو وہی نمازی آئیں گے کہ جنہیں صرف نماز پڑھنی ہے۔ جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں، جو فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ تو چلے گئے، اب تو وہ 11 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد نظر آئیں گے۔ ان میں سے بھی جو زندہ رہیں گے وہی نظر آئیں گے، اور جو دنیا سے چلے گئے تو وہ تو پھر کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جا چکا ہے، ابھی 2 ہفتے گزرے ہیں، مگر ماحول اتنا بدتر ہے اور اتنا زیادہ بے دینی کا ماحول ہے کہ ہم خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو محسوس کر کے ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بات سچی ہے کہ اب مسجدیں نمازیوں سے فریاد کر رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نمازی فریاد کرتے ہیں مسجدوں سے اور مسجد کے ذمہ داروں سے کہ تمہاری مسجد کے اندر یہ کمی ہے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام کمیوں کو ٹھیک کیا جائے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جاتے ہی وہی نمازی غائب ہو جاتے ہیں، پھر مسجد ان نمازیوں سے فریاد کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، اور یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہماری قوم کے جو دلال ہیں
اور ہماری قوم کو بیچ کھانے والے لوگ جو ہیں وہ اس موسم میں باہر نکل آتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نمازی باہر آ جاتے ہیں اور الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کے دلال اور مسلم قوم کو بیچ کھانے والے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور جو امیدوار ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جا کر ملتے ہیں اور ان لوگوں سے پیسہ کھاتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، وہاں سے موٹی رقم لاتے ہیں اور لانے کے بعد لوگوں میں کچھ پیسہ خرچ کیا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ اس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ بریانی چلتی ہے، مٹھائیاں چلتی ہیں، اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، مٹھائی کے ڈبے گھروں میں پہنچتے ہیں۔ رات میں کسی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر یہ بات چل رہی تھی، میں نے ان سے کہا، یہ سب باتیں چل رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر سردی کا موسم ہو تو پھر کمبل بھی ہونے چاہیے سب کے گھروں میں، تمام فیسلٹی اور تمام چیزیں، ہر طرح کی چیز لوگوں کو ملنی چاہیے الیکشن کے موقع پر، الیکشن کے بہانے سے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ اسی وجہ سے لوگ امیدواروں سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن کے موقع پر نالی صاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان سے کچھ بھی کروا لو، اور جب یہ جیت جائیں گے تو پھر یہ ملیں گے نہیں، جب یہ جیت جائیں گے پھر یہ نظر نہیں آتے۔ اس وجہ سے نظر نہیں آتے کہ ہم لوگوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو ان کے سامنے گروی رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بریانی چلتی ہے اور شرابیں چلتی ہیں، مسلمانوں میں بھی شرابیں چلتی ہیں الیکشن کے موقع پر، مٹھائیاں چلنا یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ ابھی میرے پاس پرسوں یا 4 دن پہلے ایک سوال آیا، سوال کچھ یہی تھا کہ الیکشن کے موقع پر مٹھائی کھانا، دعوتیں کھانا، یہ جو امیدوار کھڑا ہوا ہے اس کی طرف سے کچھ لینا دینا یہ کیسا ہے؟ تو میں نے ان صاحب کو جواب دیا، بلکہ میری جو آج ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی ہے، فرائیڈے کمنٹ باکس، یعنی میں ہر ہفتے، جو پورے ہفتے لوگ میرے پاس پوری دنیا سے سوال کرتے ہیں، سوال بھیجتے ہیں، آج کے دن میں ان سوالوں کے جواب دیتا ہوں ویڈیو کی شکل میں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ تو میں نے اس کے اندر یہ بات بتلائی، سب سے پہلا سوال یہی لیا کہ الیکشن کے موقع پر مٹھائی کھانا، بریانی کھانا، دعوتیں کھانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ امیدوار کی طرف سے، جو شخص الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی دعوت کھانا، اس سے پیسے لینا، مٹھائیاں کھانا، بریانی کھانا یا شراب پینا یا اس کے علاوہ کچھ اور سامان، کچھ بھی چیز اس سے لینا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ بریانی کھا رہے ہیں یا جنہوں نے بریانی کھا لی اور انہوں نے ہضم کر لی، وہ میری اس بات کو دھیان رکھیں کہ وہ لوگ حرام کھا رہے ہیں کھلم کھلا۔ مجھے اس بات کا علم ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں کتنا ہی سمجھا لوں، مگر بریانی کی جو بوٹی ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو آدمی اتاولا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، چاہے مردار کی ہی ہو اور چاہے حرام طریقے سے ہی بریانی کھلائی جا رہی ہو، مگر بریانی اور قورمے کے اندر کچھ ایسی کشش ہے، ایسا کھچاؤ ہے کہ مسلمان اس پلیٹ کی طرف کو کھچ جاتا ہے۔ میرے پاس میں ایک صاحب آئے، تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اب میرے پاس میں اگر کوئی باہر سے عالم آتا ہے یا کوئی بھی آدمی باہر سے آتا ہے، ہاپڑ کے باہر سے، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق انہیں کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو وقت پر ہوتا ہے میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو ایک صاحب آئے، آنے کے بعد میں نے ان کے سامنے بریانی بھی رکھ دی باہر سے ٹھیلے پہ سے منگا کے، اور میرے پاس جو تو شاید آلو بینگن یا کوئی اس طرح کی چیز موجود تھی، میں نے وہ بھی رکھ دی۔ ان صاحب نے یہ کہا مجھ سے نہیں کہا، میں تو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بریانی کی پلیٹ سے کہہ رہے تھے تو یہاں آ جا میرے سامنے، اور آلو بینگن کو اٹھا کے انہوں نے پیچھے رکھ دیا، تو یہاں بیٹھ جا، تجھ سے بعد میں ملیں گے، موقع ہوا تو مل لیں گے ورنہ کوئی بات نہیں، تو یہاں بیٹھ جا۔ بریانی توڑ دی انہوں نے۔ تو ہمارا حال یہ کہ بریانی کی پلیٹ اگر ہمیں مل جائے یا بریانی کی دیگ مل جائے، پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئی ہو، کیسی بھی ہو، کسی نے بھی بھیجی ہو یا کسی نے بھی منگائی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی بریانی ہو، اگر اس میں بوٹی ہے تو بس اب چھوڑ دو۔ اگر بوٹی ہے قورمے میں اور بریانی میں تو اب ہٹو بچو، پھر تو نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، سب کام چھوڑ دیں گے، پہلے بریانی اور باقی کام بعد میں۔
میری بات صحیح ہے غلط؟ بتا نہیں رہے، ہنس رہے سارے، بول نہیں رہے، ہنسو مت، بتاؤ صحیح بات ہے غلط؟ بریانی پر نماز کو بھی قربان کر سکتے ہیں ہم، اپنے ضمیر کا بھی سودا کر سکتے ہیں ایک پلیٹ بریانی پر۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں کہ الیکشن کے موقع پر اگر کوئی ہمارا ضمیر 100 روپے میں خرید لے، ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کے لوگ چاہے وہ کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی بستی میں ہو، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے بریانی لینے کا یا امیدواروں سے پیسے لینے کا، ایک بات سمجھ لیجئے، کسی بھی بستی کے اندر مسجد اس بستی کا اہم مرکز ہوتی ہے، اہم مقام ہوتی ہے۔ اگر امام چاہے تو امیدواروں سے کسی بھی بہانے سے کتنے بھی پیسے اتار سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، حالانکہ اس بات کو تم سے کوئی نہیں بتلائے گا، لیکن میں بتلا رہا ہوں، حرام کھانے کے، کیا کرنے کے؟ حرام کھانے کے جتنے طریقے مولوی کے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں ہیں، سمجھ لو میری بات سیدھی سیدھی، حرام کھانے کے جتنے طریقے ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ہم حرام کھا بھی لیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم حرام کھاؤ گے ہم فتوے لگا دیں گے تمہارے اوپر، کیونکہ تمہارے کھانے میں اور ہمارے کھانے میں فرق ہے۔ ہم چاہیں تو ہم بھی پیسوں کی اتاری کر سکتے ہیں، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، مگر ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ امیدوار جو الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ممبری کا الیکشن ہو یا چیئرمینی کا الیکشن ہو، کوئی سا بھی ہو، بڑے سے بڑا الیکشن ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، ہم جتنے پیسوں کی چاہے اتاری کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں بولو گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حرام ہے۔ اگر حرام ہے اور ہم تمہاری بریانی نہیں کھا رہے، تمہارے کاریالوں پر ہم نہیں جا رہے ہیں، تمہاری ہم چائے کے بھی گناہگار نہیں ہیں، تو آخر کوئی تو وجہ ہے۔ یا چائے، بریانی، قورمہ مولوی سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا ہوگا، بات سمجھ رہے نہیں؟ میں نہیں کھاتا ہوں زیادہ قورمہ بریانی، میں تو دال سبزی ہوتی ہے یہ چیزیں زیادہ کھاتا ہوں، میرے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو مولوی ہیں یا جو دیندار لوگ ہیں ان سے زیادہ بریانی اور قورمے پر ٹوٹ کے کوئی نہیں پڑتا ہوگا، مگر وہ لوگ ان جگہوں پر نظر نہیں آتے اور نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز بالکل حرام ہے۔ اس لیے ہم لوگ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، ہم ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ مگر بھلا ہوں مسلمانوں کا کہ جو نماز کے نام پر مسجدوں میں تو نہیں آئیں گے، مگر جب الیکشن کا موقع ہوگا تو سامنے والے کو چڑھا چڑھا کر، امیدوار کو چڑھا چڑھا کر بالکل برباد کر دیں گے کہ بھئی اس محلے میں شراب بٹ رہی، تم بھی بٹواؤ، اچھا جی ٹھیک ہے۔ اس محلے میں کمبل بٹ رہے، سردی کا موسم ہے، تم بھی بٹوا دو، ٹھیک ہے جی۔ اس محلے میں گھر گھر مٹھائی کے ڈبے، ہر ڈبے پہ 500 روپے یا 1000 روپے رکھ کے دے رہے ہیں، تم بھی دلواؤ جی۔ اب جو ساتھ والے ہوتے ہیں زیادہ تر بیڑا غرق یہ لوگ کرتے ہیں امیدوار کا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ آج میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی بیان کرنے کے سلسلے میں، لیکن یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو سوچا کہ آپ کو بتلا دوں۔ ہم جو اپنا ووٹ کسی بھی امیدوار کو دے رہے ہیں، اس ووٹ کی حیثیت شریعت میں گواہی کی ہے، گواہی۔ آدمی کسی کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو اس گواہی کی حیثیت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے۔ ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی اس قوم کے لیے اچھا ہے، بھلا ہے، اور اس قوم کے لیے فائدہ مند ہے، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب گواہی دینے میں کسی سے کچھ معاوضہ لینا یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ہم جو ووٹ دے رہے ہیں کسی بھی امیدوار کو دیں، اس سے ہم کچھ اگر لیں، چاہے وہ بریانی ہو، قورمہ ہو، مٹھائی ہو، یا کچھ اور چیز ہو، یا شراب ہو، کچھ بھی ہو، شراب تو خیر ویسے بھی حرام ہے، لیکن جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے، بالکل حرام ہے۔ اب جو لوگ بریانی کھا رہے ہیں، پلیٹوں میں بریانی چل رہی ہے، دیگ کی دیگ آ رہی ہے، خوب پھیلا جا رہا ہے مال کو، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ پوری قوم کو بدنام کر دیتے ہیں، کچھ لوگ پوری قوم کا سودا کر دیتے ہیں۔ جو بریانی کھانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بریانی کھلانے والوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ تو مسلمان بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی
جو الیکشن میں کھڑا ہے آپ اس کی طرف سے کچھ بھی کھانے کے روادار نہیں ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان سے کچھ بھی لے کر کھاؤ۔ یہ جو کاریالے ہوتے ہیں جہاں جگہ جگہ پر، ان کاریالوں میں جو لوگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا بات چیت چل رہی ہے، پھر چائے آ رہی ہے، اس کی الگ بات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر یہ جو گھروں میں مٹھائی آتی ہیں، ڈبے آتے ہیں، بریانی آ رہی ہے، قورمے آ رہے ہیں اور دعوتیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں بالکل حرام ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ مگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بریانی کھانے والوں کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہے امن الحلال امن الحرام، کہ ہم جو یہ بریانی کھا رہے ہیں، ہم جو یہ بوٹیاں توڑ رہے ہیں، ہر لقمے میں پوری پوری بوٹی کھا رہے ہیں، امن الحلال امن الحرام، یہ حلال ہے یا حرام، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ صحت بننی چاہیے، کھانے کو ملنا چاہیے، مرغ مسلم ہونا چاہیے، بڑھیا سے بڑھیا کھانا ہونا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ کسی امیدوار میں ہمت ہو تو وہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں کچھ ہدیہ دے کر دکھلائے، ہم بتلائیں گے کہ ہدیہ لینا یا اس طرح سے امیدوار سے کچھ لینا جائز ہے یا نہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہے۔ میرا مزاج تو کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے محلے میں یا کہیں بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے یا کوئی بھی امیدوار آئے، ہم اس کا منچ بھی ساجھا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے ہر طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کسی ایک پارٹی کے ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، سب ہمارے متعلقین ہیں، ہم ووٹ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ حالانکہ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی کو بھی ووٹ دو خطرے سے خالی کوئی بھی نہیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایک امیدوار کو آپ کو چننا پڑے گا۔ اب ہوا کس کی چل رہی ہے آپ دیکھ لینا، جس کو آپ چاہیں ایک جٹ ہو کر ووٹ دیں، جس کو بھی آپ دیں گے ایک جٹ ہو کر ووٹ دیں۔ آپ کی ووٹ بکھرنی نہیں چاہیے، اگر ووٹ بکھر رہی ہے تو تمہاری ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر آپ کا ووٹ ایک جگہ پر پڑ رہا ہے تو آپ کی ووٹ کی اہمیت ہے۔ اب جتنی باتیں میں بتلا رہا ہوں ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، مگر میرا مقصد یہ کہ کہتے رہو، شاید کہنے سے نفع ہو جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھانے سے نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب بہت سے آدمی مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا اعلان کر دینا، میں پاگل ہوں، بیوقوف ہوں، میں کیوں کسی کا نام لوں؟ اتنے پاگل نہیں ہیں ہم لوگ کہ ہم کسی کا بھی نام لے دیں کہ جی اسے ووٹ دے دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو مولوی نے کیا پتہ کچھ بھی کہلوا دو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ووٹ اسے دو جو آپ کے لیے بہتر ہو یا جس کے بارے میں آپ چاہیں۔ ہم کسی کے بھی بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یعنی نشاندہی بھی نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم تو صرف آپ کو وہ باتیں بتلائیں گے اوپر کی کہ سب مل کر مشورے کرو۔ اب سے تقریباً میں تو بہت چھوٹا سا تھا، شاید 20-25 سال پرانی بات ہے، ہمارا جو قصبہ ہے جہاں پر ہم تقریباً 32-33 سالوں سے رہ رہے ہیں، دھوم دادری غازی آباد میں، تو وہاں پر برابر کا معاملہ ہے، جو وہاں کے جو جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہے، یعنی آدھے لوگ ہیں۔ تو ایک چیئرمین ہماری طرف سے کھڑا ہوا ہے، ایک دوسری طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے، ہماری طرف سے 4-5 کھڑے ہوئے۔ اب راتوں رات یعنی صبح کو ووٹ ڈلنی تھی، راتوں رات سب کا مشورہ یہ ہوگا کہ سب بیٹھ جاؤ، ایک کھڑا ہو جاؤ۔ اب سب تو یعنی جو غیر مسلم تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ ان کی ووٹ تو بٹ جائے گی، مگر ہمارے وہاں پر کیا ہوا، سب کو بٹھا دیا، راتوں رات سب بیٹھ گئے۔ ایک مسلمان کھڑا رہ گیا، اسے ووٹ دے دی، وہ چیئرمین بن گیا، سارے کے سارے کیا ہوا سب دیکھتے رہ گئے۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے، اور جہاں پر اختلاف ہوگا تو وہاں پر بربادی ہی آئے گی۔ ہماری بربادی کا کارن اور بربادی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ جیسے آلو ہوتا ہے نا کسی بھی سبزی میں ڈال دو، مسلمان بھی ایسا ہی ہے، ہر پارٹی میں ہے، ہر پارٹی میں، یعنی سب کو اپنا وجود بنانے کی فکر ہے، اور وجود کسی کا ہے نہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ وجود بنانے کی سب کو فکر ہے اور وجود کسی کا ہے نہیں، پھر بھی سمجھ لے کہ ہمارا وجود ہے۔ ہر آدمی گلی گلی میں نیتا بنا پھر رہا، گلی گلی میں
مگر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اپنا وجود بنانے کے لیے ایک لمبی قربانی دینی ہوتی ہے، لمبی قربانی۔ یہ 2-4 دن کی محنت نہیں ہے، یہ 2-4 سالوں کی محنت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں، آج جو بیان کرنے کا اور سمجھانے کا مقصد ہے، سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ یہ جو امیدوار الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اللہ کے واسطے بریانی مت کھاؤ۔ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں میں، تو بریانی بالکل بھی مت کھاؤ، کچھ بھی مت لو ان سے، ان کا کچھ خرچ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم نہیں لیں گے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم تمہاری بریانی نہیں کھا سکتے، تمہاری طرف سے کوئی تحفہ ہم نہیں لے سکتے۔ تم چاہے بغیر خرچ کیے کھڑے ہو جاؤ، بغیر خرچ کیے، کچھ خرچ مت کرو، ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی۔ مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے اپنی طرف سے۔ اور جو لوگ اس قوم کی دلالی کر رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، یہ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ تمہارے پاس جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے بھی نہیں ہیں۔ کل میں نے اس بات کو کہا لوگوں میں بیٹھ کر کہ یہ لوگ کسی کے بھی نہیں ہیں، ہر کینڈیڈیٹ سے پیسہ لے لیں گے، ووٹ دیں گے ایک کو۔ سیدھی سی بات ہے، سب کو تو ووٹ دے نہیں سکتے، وعدے سب سے کریں گے، دلالی سب سے کھائیں گے، ووٹ دیں گے ایک کو۔ اب پتہ نہیں کس کو دیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹ نہ بھی دیں، ایسا بھی ہے۔ تو یہ قوم کے دلال ہیں، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، مگر سمجھائے کون؟ بریانی کی پلیٹ تو میرے پاس بھی آ گئی، بریانی کی پلیٹ تو ان کے پاس بھی چلی گئی، بریانی کی پلیٹ تو ان کے حلق میں بھی اتار دی، اب سمجھائے کون؟ اس لیے ان چیزوں سے ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی بستی کے اندر کوئی بھی دیگ منگا رہا ہے بریانی کی، باہر نکال دو بستی سے، مگر یہ کام وہ لوگ کریں گے کہ جن میں سچ میں ایمان ہے، اور جن میں ایمان نہیں ہے، جنہیں میری بات بری لگ رہی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میری بات بری لگ رہی ہے، مجھے معلوم تھا بری لگے گی، اس لیے مجھے کہنا ضروری تھا، کیونکہ میں کچھ باتیں بری لگانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ بری لگے اور وہ سدھر جائے، بری لگے اور دوبارہ اس کام کو نہ کرے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو اللہ کے واسطے لگنی چاہیے، تاکہ دوبارہ کسی بھی بستی کے اندر، پورے علاقے میں کسی بھی بستی کے اندر کوئی بھی آدمی دلالی نہ کر سکے۔ اور یہ جو امیدوار ہیں، ان امیدواروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میری بات میری بیوی نہیں مان رہی ہے تو میری بات پورا محلہ کیسے مان لے گا؟ میری اولاد میری بات نہیں سن رہی ہے تو پورا محلہ یا پورے محلے کی دلالی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں پورے محلے کے نام پہ پیسے لے کے کھا جاؤں؟ ان کے اندر اتنا دماغ نہیں ہے، وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو پیسہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کوئی بھی آدمی پوری قوم کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بھی آدمی۔ میں امام ہوں اس محلے کا، پورا محلہ میری بات نہیں مانے گا، کچھ لوگ خلاف بھی چلیں گے۔ میں اپنے گھر کا سرپرست ہوں، میرے سارے بیٹے میری بات نہیں مانیں گے، کچھ بیٹے میرے خلاف بھی چلیں گے، بات سمجھ لیجئے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے اور اپنا وجود بنانے کی ضرورت ہے۔ وجود باتوں سے نہیں بنے گا بلکہ کردار سے بنے گا، عمل سے بنے گا۔ اب پیسہ لے کر کھا لیں گے تو اگر وہ جیت جائے گا وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہم پیسہ لے کر نہ کھائیں، بریانی نہ کھائیں اور 5 سالوں تک اس سے اپنے کام لیتے رہیں، ہمارے کام کرے گا وہ۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔